اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینة الى مکہ فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدینہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مدینہ سے مکے کے ارادے سے ہم نے سفر کیا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 رکعتیں ادا فرمائی یہاں تک کہ ہم واپس مدینہ پہنچ گئے۔ قرآن کریم کی آیت سے اور حدیث سے سفر کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ نیت سفر کے صحیح ہونے کے شرائط کہ نیت کون کر سکتا ہے، کس کی نیت کا اعتبار ہے، تو نمبر 1 بالغ ہو، چنانچہ اگر سفر کرنے کی نیت کرنے والا شخص نابالغ ہے تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 2 سفر کی نیت کرنے والا خود مستقل بالذات ہو، اس کی نیت اور ارادہ کسی اور کے تابع نہ ہو، اور اپنے ارادے اور نیت میں دوسرے کا تابع ہو تو اس کی نیت سفر کا کچھ اعتبار نہیں۔ خود مستقل بالذات، خود سفر کا ارادہ کرنے والا ہو، اس کی نیت یا اس کی معیت کسی اور کے تابع نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر شوہر نے سفر کی نیت نہ کی تو اس کی بیوی کی نیت سفر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ بیوی اپنے شوہر کے تابع ہوتی ہے، تو اعتبار شوہر کی نیت کا کیا جائے گا نہ کہ بیوی کی نیت کا۔ اسی طرح قیدی کی اپنی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اس شخص کی نیت کا اعتبار ہوگا جس نے اس کو قید کیا ہے۔ اگر وہ سفر کی نیت کرتے تو یہ قیدی بھی مسافر ہوگا، وگرنہ نہیں۔ جس شاگرد کا کھانا پینا استاد کے ذمے ہو تو اس استاد کے ساتھ سفر کرنے کی صورت میں استاد کی نیت کا اعتبار ہوگا، شاگرد کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ شاگرد استاد کے تابع ہے۔ حاضر سروس فوجی کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ ان کی کمانڈر کی نیت کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ فوجی اپنے کمانڈر کے تابع ہوتے ہیں، لہٰذا فوجی اگرچہ سفر کی نیت کریں، ان کا جو کمانڈر ہے اگر وہ سفر کی نیت نہیں کرتا تو کوئی فوجی بھی مسافر نہیں بن سکتا۔ نیت سفر کے مسائل، سفر شرعی کی مقدار کیا ہے، کون مسافر کہلائے گا، تو فرماتے ہیں کہ اکثر پیدل چلنے والے یا اونٹ سوار قافلے آرام و طعام کے ساتھ درمیانی رفتار سے چلتے ہوئے 3 دن یا 3 رات کی مسافت کی نیت کر کے سفر کریں تو یہ سفر شرعی، اس کی کم از کم مقدار انگریزی میل کے اعتبار سے 48 میل لگایا گیا ہے، اور موجودہ حساب سے تقریباً 77 کلومیٹر بنتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تقریباً 77 کلومیٹر دور کسی علاقے کی نیت سے سفر شروع کرے تو یہ شخص شرعاً مسافر شمار ہوگا۔ اور یاد رہے کہ شرعی مسافت کا اعتبار اپنے گھر سے نہیں بلکہ اپنے شہر یا بستی یا اس کے فنا کے بعد ہوگا۔ شہر یا بستی سے نکلنے کے بعد 77 کلومیٹر کی مسافت کا ارادہ ہے تو یہ شخص مسافر کہلائے گا۔ 77 کلومیٹر کی مسافت اگر کوئی تیز رفتار سواری مثلا جہاز یا ریل گاڑی وغیرہ پر خواہ کتنے ہی جلدی میں طے کیوں نہ کرے، تب بھی اتنی مسافت کے ارادے سے نکلنے والا شخص شرعاً مسافر ہی کہلائے گا۔